اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دعا کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ پھر آپ بطول قرآن آپ نے یہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔ میں آپ لوگوں کو آیت پڑھ کے نہیں سناتی ہوں، میں اس کا ترجمہ سنا رہتی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ یعنی دعا مانگنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ دعا کے لیے تھوڑی نہ کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر مانگی، چلتے پھرتے بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگ جو بدھ کے دن جو جاتے ہیں اجتماع میں، وہاں اسی بتاتے، کیونکہ وہاں سارے لوگ تو پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، مزدور طبقے کے، اس طرح کے غریب غربا، اس طرح کے بہت سے لوگ اجتماع میں آتے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، لڑکیاں چھوٹے بچے بھی اپنے لے کے آتی ہیں، مائیں لے کے آتی ہیں، دادیاں لے کے آتی ہیں، اور لڑکیاں بھی آتی ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے تھوڑی نا آپ کھانا بنا رہی ہیں، کوئی کہانا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ دعا کو اللہ تعالیٰ اس میں رحمت برکت دو۔ کہیں بھی اندر باہر کہیں بھی کچھ بھی کہیں دعا مانگتے رہیے۔ چلیے، اس طرح سے دعا مانگنے کی کوئی دائرہ نہیں ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھے پریشان ہیں، اللہ سے زبانی سے دعا مانگیں دی، دعا تو دعا ہوتی ہے اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مطلب کہ تم لوگوں میں سے جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، یعنی اس انسان کو جس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی خود بخود، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے دنیا اور آخرت کے لیے مانگے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پہ تبھی دعا اللہ سے مانگے، اے اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو میری دین دنیا آخرت بنا دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک و صالح بنا دے، اے اللہ پاک تم ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو مغفرت کی دعا بھی تو مغفرت فرما دے، اور ان کے لیے دعا کے لیے بھی تو دعا ہوئی، ہم دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت فرما دے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے جب بھی کوئی چیز ہو، سارے لوگ تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں نا، سارے لوگ تو اردو عربی نہیں آتے، مزدور طبقہ وہ ہم سمجھ لو ہم جو دعا یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں انہی لوگوں کے کیونکہ آج کل ہر گھر موبائل ہے، کوئی اس کے پاس ٹائم نکال پاتے، کم سے کم اگر کوئی اس کو سنے گا پڑھے گا تو اگر ایک بار بھی اللہ کا نام لے لیا کہیں بھی تو پڑھنے والوں کا ثواب میرا بھی ثواب ہو جائے گا۔ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کوئی چیز تقدیر کے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتی، یعنی اگر ہم دعا میں تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان کی تقدیر لوح محفوظ پہ لکھی تقدیر کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ دعا مانگنا ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، جو مصیبت ہمارے پر پہلے سے آنے والی ہو وہ دعائیں وہاں پہلے پہنچ جاتی ہیں اور آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدرے سے مطلب اس سے پناہ، اس سے مشکل سے بچنے کی تعبیر فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو۔ جو مصیبت آنے والی ہے، نازل ہونے والی ہے، وہ ابھی تک جو نازل نہیں ہوئی بے شک بلا نازل ہونے والی ہوتی، اتنے میں جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا جو مصیبت آنے والی اس سے پہلے جا کے مل جاتی ہے اور قیامت تک اور ہمیں اسے بچا لیتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دعا سے زیادہ اور کسی چیز کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا سوال، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ بندہ مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، گڑ گڑائے، ایسے مانگے، اٹھتے بیٹھتے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے بعض یہ ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، اگر میں وہ ضرورت نہیں پڑوں گا تو اس کا ذخیرہ چاہے دنیا میں یا کوئی آنے والی مصیبت یا کوئی آنے والی پریشانی ہے اس کے جہاں میں کوئی اور صلہ دے دیتا ہوں۔ دعا کے لیے نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھے قرآن پہ تبھی مانگیں، اٹھتے بیٹھتے پریشان ہے دعا مانگ دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطابت فرمایا ہے، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ ہو، کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنا ہر حال میں صورت ہے، ہرگز کسی ناگانی آفت سے ہلاک نہ ہوگے۔ اگر تم برابر دعا مانگتے رہو گے، اٹھتے بیٹھتے زبان ہلاتے رہو گے، تو تمہارے پر کوئی مصیبت، کوئی چیزیں نہیں آئیں گی، کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ سے ٹال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبت کے وقت قبول فرمائے، مطلب جب ہم لوگ پریشان بےحال ہوتے تبھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، نہیں، ایسے بھی مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی ہو۔ بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور، کیونکہ یہ بہت سی پریشانی ہوتی ہے، دعا مانگو، بچوں کی دعا اللہ سنتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا سختیوں اور مصیبت کے وقت قبول فرماتے ہیں۔ نہیں چاہیے کہ مصیبت پریشانی ہو تبھی دعا مانگو، نہیں، ان کو چاہیے کہ مصیبت کے پر مانگنا تو ہے ہی ہے، لیکن فراخی اور خوشحال میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ مطلب مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو مصیبت میں گرفتار تھی، ان کی یہ حالت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اللہ سے عافیت نہیں مانگتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ارے کیا کرے، قسمت میں لکھا ہے، ارے قسمت میں لکھا ہے تو اللہ سے دعا ہی مانگو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو دعاؤں کو بدلنے کا تقدیر لوح محفوظ لکھی تقدیر کو بدل دوں گا۔ کیوں سوچتا ہے انسان؟ کہتے ہیں مرتے دم تک کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ دعا مانگتے رہو، دعا مانگتے رہو۔ دعا میں تو اتنی طاقت ہے کہ ہم کیا بتائیں، میں نے آزمایا ہے، بجمایا تو استغفر اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ مطلب عافیت، ان لوگوں نے عافیت کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی چیز کو مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جانب منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضرور دیتے ہیں، یا اگر اس چیز کو نہیں دیتے ہیں تو اس کے واسطے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر نہیں دیا تو اس کو کہیں نہیں، یا اس کو کہیں اور نہیں مل پائے گا، ایسی باتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اب جیسے کوئی پریشانی ہے ہمیں پر ہے تو اللہ سے دعا مانگو، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ظلم سے اور ہماری پریشانیوں کو دور کرو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دو۔ اس طرح سے بہت سی اس طرح کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا مانگتے، اے میرے پروردگار تیری رحمت، تیرا علم سب سے بھاری ہے، تو ہمیں اس مشکلوں سے آسان کر دے۔ اس طرح سے بہت سی اس طرح کی دعائیں ہیں۔ جب کیا نام ہے، ایک دعا یہ بھی تو اس دعا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کو خود کو تباہ کیا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ اے ہمیں پروردگار ہمیں معاف کر دو، نہیں تو ہم برباد تباہ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے بہت سی اس طرح دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین تمام دعائیں ہیں، دعا کی کوئی فضلیت نہیں۔ درود شریف آپ پڑھیے، صبح شام درود شریف پڑھیے، مغفرت مانگیے، اللہ سے مغفرت کریے۔ کہیں بھی کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ ہر حال میں معافی کرتا ہے، پھر جب ہم معاف کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہو، اس طرح سے بچوں کو آپ دعا سکھائیے۔ بچے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو بتاؤ، ابھی بچے ہیں، اے بیٹا دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ سونے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی مانگ لو، دعا مانگو اللہ سے، استغفر اللہ۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے معافی اور دعا مغفرت اور رحم۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں پر، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بے حساب مغفرت مانگیں، معافی مانگیں، اور مغفرت مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو، تمام مشکلات کو اللہ آسان کرتا ہے۔ اور ہماری دعا ہے سبحانک ربک عزت عما یصفون سلام علی المرسلین۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں پر رحمت عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ ہماری ہر زائد مشکلات کو آسان کر دے، اے اللہ تعالیٰ ہم بہت تیرے گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر کے ہماری ہر مشکلات کو آسان کر کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تم میں آمین۔